بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج بھی پورا پاکستان سوگوار ہے اور سانحہ مری جو ہے اس کے جو اثرات ہیں اس میں پورے پاکستان کو شکنجے میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اموات جو ہیں وہ 2 درجن کے قریب ہو گئی ہیں یا شاید کچھ اور بھی ہو جائیں۔ کئی حادثے ہم نے دیکھے ہیں، ہزاروں میں اور کئی دفعہ لاکھوں میں اموات ہوتی ہیں، اور کئی ایسے حادثات ہوتے ہیں جن میں کوئی موت نہیں ہوتی لیکن وہ پوری قوم کو ٹرامیٹائز کر جاتے ہیں، ایک ذہنی طور پہ مفلوج کر جاتے ہیں۔ سانحہ مری جو ہے وہ ذہنی طور پہ مفلوج بھی کر گیا اور بہت سارے سوالات ہی کھڑا کر گیا۔ ایک بات جو کہ بہت سارے میرے جیسے لوگ کر رہے تھے کہ رٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، پنجاب میں سرحد کے بارے میں یہ خبر ہے اور مرکز کو ہم دیکھ رہے ہیں، پنجاب کو برت رہے ہیں کہ رٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے۔ سانحہ مری نے یہی کچھ بتایا کہ رٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے۔ اس میں اور کچھ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے جو زندگی کی بازی ہار گئے اور جو زندہ رہ گئے، 4000 تھے، 5000 تھے، 10,000 تھے، 10,000 گاڑیاں تھیں، 15,000 تھی، 12,000 تھی، 22,000 تھی، 25,000 تھی، لیکن یہ 3-4 دن یہ جو لائیو کوریج بال ٹو بال کمنٹری کے ساتھ آئی ہے اور جو سامنے صورتحال آئی ہے، جو ASI نے جو آخری کہا ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں ایسے حکمران ہیں جو بے حس ہیں، جو سنگ دل ہیں، جو شقی القلب ہیں، جو نالائق ہیں، تو میں خودکشی کر لیتا، سسک کے نہ مرتا۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ پاکستانی قوم میں ایک عرصے تک گونجتے رہنا ہے، اور یہ گونجتے نہیں ہو، یہ ریزونیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی گونج آواز بار بار کانوں کو ٹکرائے گی، اور ASI کی آواز مرنے سے پہلے آخری فکرہ کہ میں خودکشی کر لیتا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میں اس طرح مر رہا ہوں۔ لوگ اپنے مرنے کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں۔ کتنی دفعہ دنیا میں ہوا کہ آدمی مر رہا ہو، اپنے مرنے کا مشاہدہ کر رہا ہو، اور پھر ستیہ ناس اس فون کا جو اس کی فلم بھی بن رہی ہے اور وہ لوگ جو ہیں ہم دیکھنے میں مجبور ہیں اور آ رہی ہیں۔ کتنا کم تر کر کے دکھایا گیا ہے۔ ایسی بے حس حکومت جو یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم، جو کل بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ جو تھی وہ تیار نہیں تھی۔ ایک فون آپ کو 1 مہینے کا ویدر بتا دیتا ہے، اور اس میں پاکستانی قوم کا، پاکستانی حکومت کا کمال نہیں ہے۔ یہ موبائل کا گوگل جو ہے یہ امریکی مشین ہے، اور اوپر کا سیٹلائٹ اپنا موجود ہے، اور وہ سیٹلائٹ بتا رہا ہے کہ اگر آپ یہاں سے کہتے ہو کہ میں لاہور سے شیخ پورہ جانا چاہ رہا ہوں، ابھی میں لاہور سے ویلاگ کر رہا ہوں، تو گوگل بتائے گا کہ سڑک پہ رش ہے۔ یہ پاکستانی حکومت کا اس میں کوئی یہاں کے ماحول کا نہیں ہے۔ وہ سیٹلائٹ جو ہے تصویر کیمرہ اس کا بتا رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہے اور میرے پہ آ رہا ہے۔ یہی گوگل مجھے بتا رہا ہے کہ کل کا کیا موسم ہے، اگلے ہفتے کا کیا موسم ہے، 2 ہفتے کا بعد کا کیا موسم ہے، گلگت کا کیا موسم ہے، چین کا کیا موسم ہے، ایران کا کیا موسم ہے، اگلے مہینے کا کیا موسم ہے۔ یہ گوگل بتا رہا ہے۔ اس گوگل نے ہر جگہ بتایا ہوگا۔ ہمارے پاس تو محکمہ موسمیات بھی ہے۔ کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا وہ جس حکومت کو یہاں پہ یہ پڑی ہو کہ اس نظام کو توڑنا کیسے، جوڑنا کیسے ہے، جو حکومت جو ہے جیسے کوئی بنتی ہے، اور ایک پاکستان کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ویل ود ان ویل، ڈیپ اسٹیٹ یہ طے کر دیا کہ نواز شریف ٹائم پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، عمران خان ٹائم پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، عمران خان صاحب کو کس شرائط پہ چلانا ہے، نواز شریف کو اگر واپس لانا ہے تو کس شرط پہ واپس لایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں جہاں پہ IMF نے آپ کی ناک کی لکیر لگائی ہوئی ہے، آپ کے اندر دیوالیہ پان ہو چکا ہے، سب کو پتا ہے کہ پاکستان اندر سے کھڑک چکا ہے۔ بار بار کہوں گا کہ نومبر 1971 کا جو مہینہ تھا پاکستان کا، جس کے 12 دن بعد 16 دن بعد پاکستان 2 لاکھ ہو گیا تھا، وہ مہینہ جنوری 2022 کی صورت میں
ہمارے سامنے جو ہے افریت بن کے آ چکا ہے، اور صرف وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ذہن دے دیا ہے، تھوڑی سی عقل دے دی ہے، تھوڑا سی فہم دے دی ہے، تھوڑا سا اخلاص دے دیا، ان کو نظر آ رہا ہے کہ فروری کے اندر پاکستان کے کیا حالات ہوں گے۔ اللہ رحم کرے اس ملک کے اوپر۔ یہ وہ لوگ ہیں، یحییٰ خان 17 دسمبر کو ذوالفقار بھٹو کو فرما رہا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بن جائے، مجھے پاکستان کے صدر بنائے۔ وہ شخص جو پاکستان کے اوپر ایک بدنما داغ ہے، ایگزیکٹلی آج یہی طے ہو رہا ہے کہ عمران خان 29 نومبر 2022 کو وزیر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کرے گا یا بنائے گا۔ یہ حکومت چلے گی نہیں چلے گی، مارچ اپریل تک نہیں چلے گی تو کیا ہم بندوبست کرنا ہے؟ اس میں سانحہ جات مری جیسے معمولی بات ہے۔ سڑکوں پہ لوگ بلک بلک کے مر رہے ہیں، موٹر سائیکل ٹکرا رہے ہیں، ٹرالیوں سے ٹرالیاں ٹکرا رہی ہیں، بسوں سے۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا ارزاں انسان کا لو اس ملک میں، آخر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تو حساب لینا ہے۔ کس طریقے سے حساب لینا ہے؟ آپ نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، وہاں پہ IMF نے آج بڑا زبردست کہا ہے کہ چونکہ 10 تاریخ کو پہلے تو یہ بل پاس کرنے ہیں جس میں اسٹیٹ بینک کو IMF کے پاس گروی رکھنا ہے، یہ 10 جنوری کو اس کے بل پاس ہونے ہیں۔ 12 کو IMF کی میٹنگ تھی تو ان کا خیال تھا شاید لیٹ ہو جائے، تو IMF سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارا معاملہ آپ جو ہے 28 29 30 31 جنوری تک ڈیفر کر دیں، 20 دن خدا کے واسطے میں کچھ نہ کہیں، تاکہ ہم آپ کو جو آپ نے ہمارے اوپر قدریں لگائی ہیں اور جو فرما رہے ہیں، جو میں تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، میں تو آئی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ، جو میں کہہ رہا ہوں کتنے عرصے سے کہ یہ IMF ہے یا FATF ہے، یہ سارے کے سارے کھڑاک دندہ امریکہ جو ہے وہ آپ کو الٹے کان پکڑوا کے اوپر سے ڈنڈے برساتا رہے گا۔ آپ کی ہے اوقات یہی ہے کہ آپ کو بالکل بچوں کو جیسے پرائمری اسکول میں مرغا بنایا جاتا ہے ویسے ہی مرغا بنا کے آپ کو ڈنڈے مارے جائیں، جوتے مارے جائیں۔ یہ اس مملکت خدا داد کی اس کا یہی وقت ہے، اس پہ غصہ نہ کریں، یہ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کا ادراک کریں۔ ادراک کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان حالات کے ساتھ کوئی ذہنی طور کے ساتھ کوئی مطابقت آ سکے۔ IMF نے آپ کو شکنجے میں لیا ہوا ہے، FATF نے آپ کو شکنجے میں لیا ہوا ہے، امریکہ کے پاس آپ کے لیے کوئی مرسی نہیں ہے کہ وہ رشتہ داری کے جوڑ چکے ہندوستان کے ساتھ۔ ہندوستان آپ کے لیے کتنا مہربان ہو سکتا ہے، آپ کے نیوکلیر پروگرام پہ ان کی نظر ہے۔ مجھے جس بات کی تکلیف ہے، جو ہو گیا اس ہو گیا، وہاں پہ اینی شاہد نے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاقان عباسی صاحب کا کل سلیم صافی صاحب کا انٹرویو تھا، وہ 5 منٹ جو ان کے پہلے انٹرویو کے جواب میں ہیں، جو 4 منٹ ہے، وہ دیکھنے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 2015 کے اندر اس طرح 1 لاکھ کے قریب گاڑی گھس گئی تھی۔ فوری طور پہ وہاں پہ ایک پورے کا پورا ہر سال پلاننگ ہوتی ہے سیزن سے پہلے، اس وقت پلاننگ ہوئی 1.5-2 ارب کی یا کتنے کی مجھے اب فگر بھول گئی ہے، مشینیں خریدی گئی، 4-5 اسپاٹس پر آئے گئے، تھوڑی سی جگہ، گلڈنا ہے، سنی بینک کا علاقہ ہے، تھوڑا سا اوپر کا علاقہ ہے، باڑیاں کی طرف جاتا ہے، ان جگہوں پہ ہر جگہ اسپاٹ بنے ہوئے تھے، مشینیں کھڑی تھی۔ دنیا میں ہر کہیں ہوتا ہے کہ برف آتی ہے، زیادہ آ جاتی ہے، کم آ جاتی ہے۔ وہ مشینیں، انہوں نے کہا کہ ایک مشین والے کو کہا کہ آپ مشین کیوں نہیں چلائے، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو ڈیزل ہی نہیں ہے، اندر تیل ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگ جو تھے ہمارے ہاں، تو اس کو تو رونا دھونا کہ ہمارے لوگوں میں عقل نہیں ہے، اب وہ تو طے ہو گیا کہ اس ملک کے اندر وہ سیوک سینس نہیں ہے جو امریکیوں میں ہے یا یورپین میں ہے۔ اس میں ان کا قصور کیا؟ اگر میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں تو میں تو یہی سیوک سینس ہے، جناب میرے لیڈروں میں سیوک سینس ہے، نہ میرے پڑھے لکھے لوگوں میں سیوک سینس ہے، ان پڑھوں سے میں کیسے گنجائش نکالوں؟ لوگ آئے اور تھوڑی سوچ کے ساتھ آئے، جب آئے تو آپ کے پاس سب کو موجود تھا، یہ سارا نظام شہباز شریف صاحب بنا کے دے کے گئے تھے۔ ایک اور خبر درمیان میں کہ میو ہاسپٹل کے آج میو ہاسپٹل لاہور کے اندر ریکارڈ روم کو آگ لگ گئی۔ یہ وہ بھی مذاق اڑاتے تھے جی ریکارڈ کی آگ لگ جاتی تھی، چلو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نظام کر دیا کہ شہباز شریف کے وقت میں لگتی تھی، آج ہسپتال کے ریکارڈ کو آگ لگی، پتہ نہیں کیا جلانا تھا اور کیا بجھانا تھا۔ یہ تو ویسے جملہ مترجہ تھا۔ تو آپ کے پاس سارا نظام موجود تھا، مشینیں خریدی ہوئی تھی، سب کوئی موجود تھا، ایک چیز موجود نہیں تھی، وہ شہباز شریف موجود نہیں تھا۔ ایک چیز موجود نہیں تھی، منتظم موجود نہیں تھا، انتظامیہ موجود نہیں تھی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں انپریپیئرڈ، یعنی کہ انتظامیہ جو ہے 112 انپریپیئرڈ ہونی چاہیے۔
یہ ہماری ایمرجنسی ہے، یہ ہمارے جتنے دائرے 11 22۔ اچھا پھر جتنی ہم بات یہ پرسوں ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ جی آج تک وہاں پہ لوگوں کا داخلہ بند ہے۔ وہ کہتا ہے بعض از خرابی بسیار، کہ کام ہو گیا اس کے بعد عقل آئی کہ یہ کرنا ہے، چلو اس کو چھوڑیں۔ اب آپ نے جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو فوج کال کر لی۔ فوج ہوتی سی کام کے لیے دنیا سے پہلے کال کر لیتی ہے۔ جن لوگوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ فوج کے پاس ہے، کرونا انہوں نے ہینڈل کیا ہے۔ 12 ارب روپے کی تھوک لگی ہوئی ہے وہاں پہ۔ ایک جنرل صاحب تھے، ان کا شاید نام تھا جنرل افضل صاحب، کس خوبصورتی سے جنرل عاصم باجوہ بھی پاپا جونز اور $1,000,000 کے حساب دیے بغیر ایک سائٹ پہ ہو گئے۔ اچھا بھائی سائٹ پہ ہو جاؤ، سائٹ پہ تمہارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں۔ جنرل افضل صاحب ادھر ہو گئے، اور بھائی 12 ارب روپیہ جو ہے وہ کدھر چلے گیا، اور پلک چھپکتے چلے گیا۔ بانڈ بونڈ کے اس سے پہلے عامر کیانی دوائیوں کو ہاتھ لگا تھوک لگا گیا تھا، یہ لوگ وہ ہیں۔ تو یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ تھا، اس سے 5 دن پہلے پابندی کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے نہیں لگائی کہ اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا، یہ حکومت ہی نہیں تھی، ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے ہی نہیں۔ ایک ڈش کی پابندی ہے پنجاب میں، وزیر اعلیٰ بھی ان دعوتوں میں جا رہے ہیں، 10 ڈش کے سامنے پڑی ہیں پابندی۔ پنجاب حکومت پابندی ایک ڈش کے علاوہ نہیں کھا سکتے، پڑی ہیں 10 15 15 20 25 ڈشز۔ اس لیے کہ یہ بتانے ریٹ آف دا گورنمنٹ، ایک ایک چیز، ایک ایک موت ہو رہی ہے، ایک ایک واقعہ ہو رہا ہے، دل دہلتا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں کیسے بری طریقے سے لوگ جان دے رہے ہیں۔ کل مجھے واقعہ بھی ذہن میں نہیں آیا، بعد میں ریکلیکٹ کر کے کل بتا دوں۔ ایک ایسے لوگوں نے ایسی موت ہوئی ہے کہ دل دہل گیا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ کیا ہے؟ تو چنانچہ جو کچھ ہوا، سب کچھ موجود ہونے کا باوجود ادراک نہیں تھا، وہاں پہ کچھ نہیں پہنچے، مشینیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ یہی برف ہوتی تھی، یہی گاڑیاں جاتی تھیں، عیدوں بقرعیدوں پہ کب آپ نے نہیں سنا ٹریفک جام نہیں ہوئی؟ کون سی سردیوں میں، کون سی جگہ پہ؟ میں تو ایک عام سردیوں میں گیا ہوں جب برف باری نہیں ہو رہی تھی، تب میں نے دیکھا ٹریفک جام ہو گئی تھی، اور پھر کھل جا، مطلب ہر ایک کو 3 4 5 6 گھنٹے لوگ ذہنی طور پہ بنا کے جاتا ہے، پھر اسے کھل جاتی ہے۔ اس دفعہ آپ خوشیاں منا رہے تھے، جی دیکھو لوگ خوشحال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی بات پسند آ گئی۔ یہاں پہ تنظیمی میٹنگز ہو رہی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں مری چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں نیرو چین، وہ کہتے ہیں نیرو بنسی بجا رہا تھا چین سے۔ بنسی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ فلوٹ جو ہے وہ بجا رہا تھا، مطلب یہی تھا کہ وہ اقتدار کے لیے اپنا حصہ مانگ رہا تھا۔ یہاں پہ سلطنت عثمانیہ ڈوب رہی تھی، اور حکمران جو تھے اپنے حصہ مانگ رہے تھے۔ مغلیہ خاندان جو تھی زمین بوس ہو چکی تھی، تتر بتر تھی، وہ اپنے حصے مانگ رہے تھے۔ یہاں پہ حصے بانٹ ہو رہے ہیں کہ اگلے نظام کے اندر ہمارا کتنا 100 حصہ ہوگا کہ عمران خان صاحب فارغ ہوتے ہیں۔ اس حساب کے ساتھ آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے جو کچھ حال کیا، میں اس سے زیادہ نااہلی کہ آپ کا یہ جو کوئی جرم نہ، ہر جرم ناقابل معافی ہے۔ کھاد والے مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے 6 لاکھ ٹن جو ہے کھاد، 6.25 لاکھ ٹن کی 6 لاکھ ٹن ہماری ضرورت ہے، دسمبر تک پیدا کر کے رکھی ہے۔ لوگ بلک رہے ہیں، گندم کی فصل تباہ ہو رہی ہے، کھاد ضرورت ہے، کھاد نہیں ہے، اب چین سے خرید رہے ہیں، کدھر چلی گئی؟ 26 ملین ٹن گندم پچھلے سال پیدا کی تھی، گندم ہم نے امپورٹ کی ہے، اور کسی بات کا کوئی حساب ہے؟ کوئی دے سکتا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے کیا ہے حکومت ہے؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا مطلب بالکل ایسی چیز ہے کہ جی عمران خان صاحب کو جو مورد نظام ٹھہراتا ہے وہ بھی جو مجرم ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک جرم ہے کہ وہ نالائق آدمی ہے، لیکن جو لوگ اہتمام کے ساتھ ایک چلتے نظام کی ایسی تیسی پھیر کے، اور اس ملک کے اندر 2014 کا دھرنا، سیاست نہیں ریاست بچاؤ، پھر پیناما، پھر نواز شریف کی نااہلی، پھر بلیک لا ڈکشنری، یہ جرائم پیشہ لوگوں کا ایک جتھا تھا جو پاکستان کے اوپر گدھوں کی طرح پھیل پڑا اور پاکستان کو نوچ کے کھا گیا۔ ہر بندہ شور مچا رہا تھا کہ ملک ادھر جا رہا ہے، کسی نے سنی تھی بات؟ آج جب پہنچا ہوا ہے تو ہر بندہ کہتا ہے میں بھی یہی کہتا تھا، کسی نے سنی تھی؟ یہ بات نہیں سنی تھی۔ اصل میں بات میں کہنا چاہتا ہوں
کہ اس کے اندر جو سب سے زیادہ شکیل قلبی ہوئی ہے، سب سے زیادہ جو بے رحمی ہوئی ہے، سنگ دلی ہوئی ہے، وہ آج کی خبریں تھیں۔ خبریں یہ ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب ہوائی دورہ کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، آج جائزہ لے رہے ہیں۔ کس بات کا جائزہ لے رہے ہیں؟ پھر ان کی تصویر آئی ہوئی ہے، سیلفی، جہاز کے اندر بیٹھے ہیں، پھر جہاز کے نیچے ویو دے رہے ہیں۔ اور یہ پاگلوں کی قوم ہے، ان کا دماغ چل گیا اس قوم کا کہ آپ اس قوم کو سمجھتے ہو کہ یہ بالکل یہ بدھو قوم ہے کہ جس کو آپ جو کہیں گے، جو خلیج مال ہے وہ بیچ دیں گے اور لوگ قوم خرید لے گی۔ اس کے اگلی اس سے بھی زیادہ بے رحم تھی، کل کے لگے ہوئے جی فوجی کدالیں لے کے۔ اگر فوجیوں کی کدالیں دکھائی جا سکتی ہیں اور پھر کہتے ہیں پاک فوج زندہ باد، 22 بندے مر گئے، پاک فوج زندہ باد، قصور پاک فوج کا نہیں ہے۔ میں کوئی بات اور کر رہا ہوں، یقین جانو کہ مری کی خبر، آج جتنی خبریں آپ سن لیں، جو بندے سنیں میری تائید کریں گے، میں تو جیو دیکھ رہا تھا اور کوئی دیکھا نہیں ہے، کہ مری کی خبر اگر 3 منٹ کی ہے تو پاک فوج کی جو کارنامے ہیں اس کے بارے میں وہ 5 منٹ کے ہیں۔ لوگوں کے انٹرویو لیے جا رہے ہیں، جی پاک فوج مدد کو آ گئی۔ بھئی پاک فوج 22 بندے مرنے سے پہلے ہی بعد میں، ظاہر ہے اس میں پاک فوج کا قصور نہیں ہے، لیکن مجھے تکلیف یہ ہوئی ہے کہ جو پاک فوج کے جو قطع درتا اس کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ امیج بلڈنگ کا ٹائم ہے۔ اگر آپ نے کام کیا ہے، 65 کی جنگ لڑی ہے، تو کس نے کریڈٹ آپ سے چھینا ہے؟ کوئی چھین سکتا ہے کریڈٹ؟ زلزلوں میں آپ نے کام کیا، کوئی چھین سکتا ہے؟ کوئی نعرے لگانے سے کریڈٹ ملتا ہے؟ صرف ایک مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ مقامی آبادی نے، جتنے میرے جاننے والے انہوں نے جی تاریخ رقم کی ہے۔ جتنوں سے انٹرویو کر لیں، جا کے لائیو کر لیں، کہیں گے کہ لوگوں اپنے گھروں سے کھانا، بستر، اگر جتنے لوگ بچے، ان کی اکثریت مقامی آبادی کی مرہون محنت ہے۔ ہوٹلوں کا بتایا جا رہا ہے، اور پھر پاک فوج زندہ باد، عثمان بزدار کا ہیلی کاپٹر کر لیں۔ کل وزیر اعظم کا بھی 5 منٹ کی مووی بنا لیں، مقابلہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا، پاک فوج کا، بزدار کا، وزیر اعظم کا، اور پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بٹھا دیں جو بتا دیں ان میں فرسٹ کون آیا ہے۔ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس کے اوپر امیج بلڈنگ ہو رہی ہے، ریٹنگ ہو رہی ہے۔ ٹی وی اسٹیشن کی ریٹنگ ہے جو ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے چیزیں کرتے ہیں۔ یقین جانے کہ اگر آپ پاکستان کے میڈیا میں انسانیت ہوتی تو صرف اور صرف ان ہیروز کو تلاش کرتے جو کہ گمنام ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کے ساتھ اس وقت جیسی خبر آتی گئی، پھیلتی گئی گاؤں سے گاؤں تک، اور لوگ دھڑا دھڑ کھانے بنا بنا کے چیزیں لے لے کے لوگوں کے پاس آتے رہے۔ ذکر سنا آپ نے، وہ ذکر کریں گے، یہ نہیں کہ ان کو خدا نہ خواستہ لوگ اسے کریڈٹ چھینے چاہتے ہیں، نہیں، جب وہ ذکر کریں گے تو اس میں ایک اور چیز ہو جائے گی کہ جہاں حکومت نہیں پہنچ سکی، عام آدمی پہنچ گیا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اتنی بڑی نہیں تھی، لوگوں کی جان بچانے کے لیے اور لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس کو صرف اس کو بھی سامنے نہیں آنے دیا گیا کہ یہ نہ کہیں کہ لوگ جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، عام لوگوں نے، عام پاکستانی جو سٹینڈرڈ تھے، جو پھنسے ہوئے تھے، ان کی مدد کی۔ ہم نے دیکھے کدال لگا کے اور انٹرویو کرتے پھر رہے ہیں، اور پھر پورا باقاعدہ ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں، اور بزدار صاحب کی ایک ڈاکومنٹری چل رہی ہے، جو یہاں کل بیٹھے تھے، جن کو کل دوپہر کے بعد 4 بجے 3:30 بجے خبر ملی کہ مری کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت 22 بندے اللہ میاں کے پاس پہنچ چکے تھے، 23 بندے، پتہ نہیں حتمی اطلاع آنے تک، اللہ کرے کہ اموات 23-25 تک ہی رہتی ہیں، اسے بڑھنے نہ پائے۔ یہ مری کا حادثہ ہمارے بحیثیت قوم، اس حکومت جو کہ پہلے بھی پتہ نہیں کس حالت میں تھی، ننگ دھڑنگ کر کے اسے کپڑے اتار کے چلی گئی ہے، چاہے حکومت ہے چاہے اس کے ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں کہنے کو۔ وما علینا الا البلاغ۔